ایک مرتبہ کسی نے پوچھا خدا کب سے ہوا، یعنی کب سے اس نے درجہ الوہیت حاصل کیا؟ فرمایا تیری عقل پر افسوس ہے۔ یہ بات تو اس شخص کے لیے کہی جا سکتی ہے جو پہلے اس درجے پر نہ ہو اور بعد میں اس کو حاصل کیا ہو۔ ہمارا خدا ہمیشہ سے خدا ہی ہے، اس کی کوئی قوت درجہ کمال کو تدریجاً نہیں پہنچی، اس کے وجود میں کوئی چون و چرا نہیں، اس کا وجود کسی وجہ سے حادث نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کی ذات پر کیسے ہوا اور کس طرح ہوا کہنا لازم آئے۔ اس کے متعلق کہاں کا لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ کوئی شے اس کو گھیرے ہوئے نہیں۔ جسم والی چیز گھیری جاتی ہے، اس کے جسم کہاں؟ وہ کسی چیز کے اوپر بھی نہیں، جیسے دنیا کے بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھتے ہیں۔ اس نے بڑے بڑے مرتبے والے لوگ اس لیے پیدا نہیں کیے کہ ان کے ذریعے سے وہ اپنے لیے خدا ہونے کا مرتبہ حاصل کرے۔ اس کو مخلوق پیدا کر کے کوئی قوت حاصل نہیں ہوئی، اور نہ مخلوق پیدا کرنے کے بعد اسے کوئی کمزوری محسوس ہوئی۔ اس نے مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ تنہائی سے گھبرا رہا تھا۔ اس کی بے مثل ذات مخلوق کی ذات و صفات سے ذرا بھی مشابہ نہیں۔ اس کی ربوبیت کی مثال دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت سے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ایسی مثالوں سے اس کی ذات میں شرکت لازم آتی ہے۔ وہ ایسا سلطان ہے کہ اس کی سلطنت اور ربوبیت عظیم المرتبہ مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے بھی قائم تھی۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے وجود کو کسی کیفیت کی ضرورت نہیں، وہ ایسا زندہ ہے کہ ہر چیز کا پہچاننے والا ہے۔ وہ مخلوق پیدا کرنے سے پہلے بھی بادشاہ قادر تھا، اس کے پیدا کرنے کے بعد اس کی شان جبروتی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ہم اس کے متعلق نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ زیادہ زمانہ گزرنے سے وہ بوڑھا نہیں ہوتا، کسی قوت سے ڈرتا نہیں، بلکہ سب اس سے خائف و ترساں ہیں۔ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ وہ موجود ہے مگر کوئی اسے معلوم نہیں کر سکتا۔ اس کے وجود میں چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ وہ اپنی تجویز اور ارادے سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ اپنے ارادے میں نہ کلام کا محتاج، نہ اعضا کو حرکت دینے کا حاجت مند۔ کوئی اس کو اس کے ارادے سے روک نہیں سکتا، نہ اس کے کام میں دخل دے سکتا ہے۔ اس کا کوئی کام ادھورا نہیں رہتا۔ اس کی ذات کے سوا تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ دنیا کے تمام احکام اسی کی طرف سے ہیں۔ وہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسے کسی امر میں شک نہیں ہوتا، وہ کسی بلا سے عاجز نہیں ہوتا، کوئی بلا اس پر نازل نہیں ہوتی، کوئی بیماری اس کو لاحق نہیں ہوتی، وہ اپنے کسی کام میں پشیمان نہیں ہوتا، کوئی شخص کسی معاملے میں اس سے باز پرس نہیں کر سکتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا انتظام کرنے سے وہ نہیں تھکتا، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔